الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ ان آیات کے اندر یتیموں اور جو ورثاء ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے قبضے میں مرنے والے کا مال آ جائے وہ لوگ مال کو خود ہی لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ جو بھی شرعی طور پر اس مال کے حصے دار ہیں ان کو ان کے حصے دے کر جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں۔ ان لوگوں میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، اور یتیم بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کا حصہ نہ دیا یا حصہ دینے میں دیر لگائی تو ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا یہ غور کرنا چاہیے ہر اس شخص کو جس کے قبضے میں مرنے والوں کا مال آ جائے کہ اگر وہ مر جائے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائے تو اس کی کیا خواہش ہوگی۔ ظاہر ہے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اس کے بچوں کو جلد از جلد پورا حصہ مل جائے اور اس کی جو مال ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ بس یہی بات دوسروں کے چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی سوچنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میراث کا صحیح طریقے پر تقسیم کر دینا چاہیے، اور بچوں کا مال ایسے ولی کے سپرد کرنا چاہیے جو مال کو ضائع نہ کر دے، خیانت نہ کرے اور بچوں پر مناسب طریقے پر خرچ کرے، اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو دے دے۔ عملی طور پر بھی بچوں کو مطمئن کر دے اور ان کا حصہ دے دے تاکہ حق بحق دار رسید پر عمل ہو جائے، اور قولی طور پر بھی ایسی باتیں کرے جو مناسب ہو اور جن میں بچوں کی دلداری ہو۔ اس آیت کے اندر جو احکام ہیں وہ نہایت واضح اور صاف سیدھے الفاظ کے اندر ہیں۔ یہ بطور خاص تو ولی یا وصی کے لیے ہیں، لیکن درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس کا خیال رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسے ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ نہ کیا جائے، ایسا ہی ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ سے ڈریں اور یتیموں سے سیدھی اور سچی بات کہنی چاہیے، یعنی جن سے ان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان بھی نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔